بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ ہم مختلف دینی موضوعات پر بہت ہی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے اطلاقات کو بھی جانتے ہیں، ان کی بنا استدلال کو بھی جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عالم کس ذہنی سفر سے گزر کر کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم نے اسلام اور ریاست اور سیاست کے حوالے سے دین کی جو ہدایات ہیں ان کو جانا، لیکن ہر دفعہ کی طرح جب ایک موضوع مکمل ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے وہ سوالات، وہ اطلاقی اشکالات، روزمرہ کی وہ مشکلات بھی غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے یہ جانیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حل کیا ہے، بلکہ ان مسائل کے حل کی طرف پہنچنے کا رستہ کیا ہے، دین کا ایک عالم کیسے چیزوں پہ غور کرتا ہے، اور ان احکامات کی معنویت، حقیقت، حکمت، ہر چیز کو ایک ترتیب سے ہم جانتے ہیں۔ متفرق سوالات کے سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متفرق سوالات کی نشست ہے، خواہش ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں بتائیں، حقائق کی، ان کی معنویت اور اس نتیجے تک پہنچتے کیسے ہیں آپ، اس کو بھی ہم ہر اطلاقی سوال سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے، ختنے کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس کے مقصد، اس کی علت کے اوپر بھی آپ گفتگو کرتے ہیں۔ جدید ذہن کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ایک بے زبان بچہ، نہ اس کا ارادہ، نہ اس کا اختیار، نہ اس کی خواہش، نہ اس کی آرزو، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن والدین آگے بڑھ کے اپنے مذہبی تصورات کے تحت اس کا ختنہ کر دیتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پورے کے پورے دینی احکامات ارادے، اختیار، خواہش سے متعلق ہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پھر بچے کا ختنہ ہم کر دیتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ بچہ بڑا ہو، شعور کی عمر کو پہنچے اور خود فیصلہ کر لے کہ دین کے اس حکم پر اس نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ ہے ہی اس طرح کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہیں درختوں پر نہیں لگا دیا جاتا، اسے والدین کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے۔ والدین کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے تو والدین روبوٹ نہیں ہیں، وہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ان کی کوئی تہذیب ہوگی، ان کی کوئی ثقافت ہوگی، ان کا کوئی مذہبی پس منظر ہوگا، ان کے کوئی آدرش ہوں گے، انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے لیے نصب العین قرار دیا ہوگا، ان کے ہاں تعلیم کے، تربیت کے کچھ تصورات ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو ایک میراث کے طور پر والدین اپنے بچے کو منتقل کرتے ہیں، اور اس وقت منتقل کرتے ہیں جب ان میں سے کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو زبان کون سی سکھانی ہے، ان کو کن الفاظ سے ابتدا میں مانوس کرنا ہے، بعد میں مانوس کرنا ہے، کیا چیزیں ان کی زبان پر نہیں آنی چاہیے، ان کو کیا کھیل نہیں کھیلنے چاہیے، کن چیزوں سے ان کو دور رکھنا ہے، کن چیزوں کے ان کو قریب کرنا ہے، یہ فیصلے سب کے سب ہم والدین کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے، یہی اس کی سنت ہے جو اس دنیا کے اندر جاری ہے۔ چنانچہ پہلے 12 سال کی تعلیم بھی اگر آپ غور کریں تو اس کا فیصلہ بھی ہمیشہ والدین ہی کرتے ہیں یا معاشرہ کرتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ والدین ہی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، اور والدین کی آدرش، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں، وہ کن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کے آدرش بن جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنی تعلیمی پالیسیاں بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراض کیا، یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے اور کب بالغ ہو کے وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور کب وہ اپنے بارے میں فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد تو ہر چیز کے بارے میں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کو آپ نے کیا ہنر سکھانے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا اس کو کون سی زبانیں سکھانی ہیں، آپ نے فیصلہ کیا اس تک کون سی تہذیبی روایات منتقل کرنی ہیں، آپ نے فیصلہ کیا اس کے ابتدائی مطالعے کی چیزیں کیا ہونی چاہیے، آپ نے فیصلہ کیا اس کے اساتذہ کون ہونے چاہیے، یہ سارے فیصلے آپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مذہب کے معاملے میں بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کو کوئی بات نہیں بتاتے، وہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے سامنے تمام مذاہب کی تحقیقات رکھ دیتے ہیں، یہ ہندو مت ہے، یہ مسیحیت ہے، یہ بدھ مت ہے، اب تم ان میں سے انتخاب کر لو۔ نہیں، اس میں جو اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے اور جو فطرت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم مانتے ہیں وہ اپنے بچے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے مطابق اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتے ہیں،
وہ چیزیں اس کو سکھاتے ہیں جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، وہ ہمارے مذہبی احکام ہوں، وہ ہمارے ہاں کے معروف و منکر کے تصورات ہوں، وہ ہمارے ہاں کی تہذیبی روایات ہوں، وہ ہمارے معاشرے کی قدریں ہوں، وہ ہمارے خاندان کی روایتیں ہوں، سب چیزیں ہم بچے کو سکھاتے ہیں، اور سکھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا پابند بناتے ہیں۔ اور یہ سب کام کرنے کے بعد جب وہ بتدریج علم و ہنر سیکھنے کے بعد اس عمر کو پہنچتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے، ہاں اس کے بعد البتہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر کوئی چیز ٹھونسے، نہ والدین کو، نہ معاشرے کو، نہ علماء کو، نہ کسی ریاست کو۔ پھر وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اس پر کوئی جبر کیا ہے، اور نہ معاشرے میں کسی کو حق ہے کہ وہ جبر کرے۔ وہ تمام معاملات میں اپنی آراء پر نظر ثانی کر سکتا ہے اور اپنی بہت سی چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن کن کو؟ انہی کو تبدیل کرے گا جن کو تبدیل کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ جو چیزیں اس سے پہلے والدین اس کو بتا چکے، سکھا چکے، جو ہنر اس کو بتا کے سکھا کے اس قابل بنا چکے کہ وہ دنیا میں قدم رکھے، وہ ساری چیزیں وہ لے کر آتا ہے۔ اور اگر بعض چیزوں کے بارے میں یہ خیال کرے کہ میں اگر خود فیصلہ کرتا تو اس سے مختلف کرتا، تو اب اس کے پاس ان کو دہرانے کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اسی پر پوری دنیا چل رہی ہے، اور دنیا کے تمام علوم اسی طریقے سے آتے ہیں۔ نہ سائنس کو آپ ان مراحل سے گزارنے کے بعد پڑھاتے ہیں، نہ ریاضی اور الجبرے کی تعلیم اس طریقے سے دیتے ہیں، نہ بنیادی مباحث کا انتخاب اس طرح سے کرتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے کھیلوں کو اس طریقے سے ان کے بلوغ تک چھوڑتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تعلیم تربیت کے مراحل سے مسیحی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، ہندوؤں کے معاشرے میں، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آج کا کوئی ایسا معاشرہ ہو جس میں کسی خدا اور مذہب کو نہ ماننے والے لوگ ہی ہوں، تو وہ بھی بہرحال اپنے ماضی، اپنے پس منظر، اپنے خیالات، اپنے افکار کی ایک دنیا بنائیں گے اور اس سے آشنا کریں گے اپنے بچے کو۔ یہ طریقہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو آپ فطرت کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس لیے جو چیزیں ہم مانتے ہیں ان کا بچے کو پابند بنانے کا ہم کو حق ہے، اور جو چیزیں وہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ترک کرنا چاہتا ہے وہی ترک کر سکتا ہے، جن کو ترک کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ ہم سب یہ نقطہ تو آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا اور تفصیلاً بتایا۔ ایک پس منظر اور عقلی طور پر یہ بات آدمی مانتا بھی ہے کہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے جو شعور کے مانے جانے والے حاصلات ہیں ان کو وہ آگے منتقل کرے۔ میں ایک اور پہلو سے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب دین کی بات کرتے ہیں تو دین کے ہر حکم کی نوعیت طے کرتے ہیں، اس کا مخاطب طے کرتے ہیں۔ یہ جو ختنے کی پوری ہدایت ہے، تو پھر آپ کی اگر اس گفتگو کے نتیجے میں سمجھوں کہ پھر اس کا مخاطب وہ بچہ نہیں ہے، اس کا مخاطب وہ والدین ہیں جن کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اب ان کی یہ دینی ذمہ داری ہے، ظاہری بات ہے وہ آداب کی نوعیت کی ایک چیز ہے، اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے۔ گویا حکم کا مخاطب ہی مسلمانوں کے وہ والدین ہیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی ہم بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ ہر حکم صرف فرد کو فرد کی حیثیت سے دیا گیا ہے، یعنی بہت سے احکام ہیں جو فرد کو فرد کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، بعض وہ ہیں جب میں شوہر ہوتا ہوں تو اس حیثیت سے مجھے دیے گئے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جب میں بیوی کی حیثیت سے کسی آدمی سے تعلق پیدا کروں تو اس وقت مجھے دیے گئے ہیں، بعض وہ ہیں جن کا تعلق معاملات کے دو فریقوں سے ہے، بعض وہ ہیں جس طرح کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ابھی اس بحث سے فارغ ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں اور ان کی حکومت سے متعلق ہیں۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اصل میں والدین کو دیا گیا ہے، اس کے مخاطب والدین ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اپنے بچے کو جس طرح دوسری چیزیں بتا رہے ہیں، اور کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا مخاطب ہمیشہ والدین ہی کو بنایا جاتا ہے۔ والدین بچوں کو اسکول بھیجیں، والدین اگر اپنی مدد کے لیے بھی ان کو کہیں کسی کام پر ڈال رہے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ نہیں، آپ فلاں عمر تک کام میں نہیں ڈال سکتے ان کو، آپ کو ہر حال میں ہمارے پاس بھیجنا ہوگا یا اسکول میں بھیجنا ہوگا یا ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کسی معاشرے میں آپ کہتے ہیں پرائمری تک تعلیم لازم ہے، کہیں کہتے ہیں مڈل تک تعلیم لازم ہے، کہیں کہتے ہیں کہ سیکنڈری اسکول تک تعلیم لازم ہے۔ یہ کس اصول پر کہتے ہیں؟ اس میں تو آپ بلکہ معاشرے کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ والدین کو حکم دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کتنی ویکسینز ہیں جن کے لگانے کا فیصلہ والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ بڑے ہونے کے بعد میرے سامنے یہ رکھیں تو میں اس میں ویکسینز کے بارے میں اپنا ایک خاص فلسفہ بیان کرنا شروع کر دوں۔ اس وقت لوگ کر رہے ہیں نا بیان، کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو باقاعدہ آرگو کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں
کہ یہ آپ ہم پر ایک غلط چیز ٹھونس رہے ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ساری بحثیں جتنی ہیں یہ بچے کے بارے میں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے. اس سے پہلے اس سے متعلق تمام احکام والدین کو دیے جاتے ہیں، معاشرہ والدین کو دیتا ہے، تہذیب والدین کو دیتی ہے، سوسائٹی والدین کو دیتی ہے، مذہب بھی والدین کو دیتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس بحث کو. یہ بیان فرمائیے گا، آج کل صرف مغرب میں نہیں بلکہ مشرق کے اندر بھی، مسلمانوں کے اکثریتی ممالک کے اندر بھی اب بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو نصابات بن رہے ہیں، اس میں الحاد کو بھی بطور ایک سبجیکٹ کے ان کو پڑھایا جا رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، اگر وہ مسلمان والدین کے بچے ہیں تو آپ ان کو ایسی بے دینی کی باتیں کیوں پڑھا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے یہ مقدمہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ہے، معاشرے کے اندر اس نے نکلنا ہے، لہٰذا کل اس کو سوالات درپیش ہوں گے تو ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ کے یہ پڑھا رہے ہیں. تو پھر اس اصول پہ اگر معاشرہ آگے بڑھ کے یہ کہے کہ جی بچے کو آپ ہر طرح کے مذاہب کی، تقابل کی، ادیان کی چیزیں پڑھائیں، تو پھر اس پر بھی کوئی قطعاً عائد نہیں کی جا سکتی. اصول کے لحاظ سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک موقع، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، یعنی آپ کیسے پڑھائیں گے. تو دنیا بھر میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ سوسائٹی میں ایک بچے کو انتشار سے بچا کر ایک راستے پر ڈالتے ہیں. اس میں یہ ضروری ہے کہ جو اس معاشرے کی تہذیب ہے، جو اس کی معاشرت ہے، جو اس کے والدین کا مذہب ہے، اس کے لحاظ سے آپ ضروری ہنر اس کو سکھاتے ہیں. یعنی کسی چیز کو ٹھونسنا نہیں ہوتا، تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح وہ زبانیں جو اس کی اس معاشرے میں ضرورت بنتی ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں. مثلا یورپ میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے لیٹن کی، اسی طریقے سے لاطینی زبان کی، اسی طریقے سے یونانی زبان کی ایک زبان میں بڑی اہمیت رہی ہے. تو والدین اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے. بعض ہنر ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص سوسائٹی میں، خاص علاقے میں لوگوں کی ضرورت بن جاتے ہیں، ان کی تعلیم دی جاتی ہے. تو اس لیے پہلے مرحلے میں بچے کو ذہنی انتشار میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اصول تعلیم کے خلاف ہے. پہلے مرحلے میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ مثبت طریقے پر سوسائٹی کو سمجھے، والدین کو سمجھے، ان کے مذہب کو سمجھے، اس کی ضروری چیزوں کو اپنائے، وہ ہنر سیکھے جو سیکھنے ضروری ہیں. یہ میں عرض کر دوں کہ خود ریاضی ایک ہنر ہے. اسی طریقے سے سائنس کی بہت سی معلومات بھی آپ کے لیے ہنر کی حیثیت رکھتی ہیں. پھر زبانیں، وہ کون سی زبانیں ہیں جو اس کی ضرورت ہے. ہم اپنے ملک کے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علاقائی زبانوں سے تعلیم کی ابتدا ہونی چاہیے، یعنی مادری زبان سے. یہی اصول ہے جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. اردو قومی زبان ہے، اس کے بعد بتدریج اس کی طرف منتقل کرنا چاہیے. انگریزی زبان یا کوئی ایک بین الاقوامی زبان جس سے وہ دنیا کے ساتھ رابطہ کر سکیں، چونکہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، وہ ان کو سکھانی چاہیے. اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا اتنا علم اس کو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو براہ راست اس میں پڑھ سکے. تو یہ بچے کی ناگزیر ضرورتیں ہیں. اب وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچتا ہے جہاں وہ چیزوں کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پہلے مرحلے میں تجزیے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی. پہلے مرحلے میں ہنر سیکھنے، عکس کرنے، بات کو ماننے، اس کو لے کر اس کی مشق کرنے، مزاولت کرنے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک قابل عمل چیز بنانے کی مشق ہوتی ہے. یہ کام کرنے کے بعد پھر تجزیاتی ذہن آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے. تو اس مرحلے کے اوپر آپ 12 سال کی تعلیم جب وہ پا لیتا ہے، آخری 2 سالوں میں بھی اور اس کے بعد بھی اس طرح کے مضامین اگر پڑھانا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی معنی نہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے کہ تعلیمی نظام کی آپ نے بات کسی سے متعلق ایک سوال ہے. ہمارے ملک پاکستان میں عرصہ دراز سے یہ بحث جاری ہے. سنگر نیشنل کریکولم کی تنقید بھی کی جاتی ہے، تائید بھی کی جاتی ہے. دونوں طرف کے جو دلائل ہیں وہ موجود ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنگل نیشنل کریکولم بنا دیتے ہیں، علاقائی ضروریات، اسی طریقے سے جو صوبے ہیں ان کی اپنی ترجیحات، پھر جس معاشرے میں بچے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی ثقافت، ان کی زبان، اس سب کو دیکھنا ہے. سنگل نیشنل کریکولم کو بطور ایک نصاب کے تعلیم کے پورے ملک میں نافذ کر دینا، اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ میں کبھی اس کا حامی نہیں رہا. میرے نزدیک اصل چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، اس پر لکھا، بارہا ہماری قوم کے جو لیڈر مجھ سے متعلق ہوتے رہے ہیں یا ان سے میری ملاقات ہوتی رہی ہے ان کی خدمت میں عرض کیا، وہ یکساں نظام تعلیم ہے پہلے 12 سال کے لیے. وہ بھی بعد میں نہیں، پہلے 12 سال کے لیے یکساں نظام تعلیم اور چیز ہے اور یکساں نصاب بالکل اور چیز ہے. یعنی یکساں نصاب میں تو آپ ہر چیز کا خاتمہ کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور پھر بڑی پست قسم کی چیزیں آپ مرتب کر کے لوگوں کو
مسلط کر دیتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. یکساں نظام تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 12 سال تک آپ یہ طے کریں کہ ایک بچے کو لازمی طور پر کیا چیزیں سیکھنی چاہیے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ بعض ہنر ہوں گے جو ہر بچے کو لازماً سیکھنی چاہیے, کچھ زبانیں ہوں گی جو اسے ہر حال میں سیکھنی چاہیے, کچھ ایسی صلاحیتیں یا کچھ ایسی مہارتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی جہاں وہ دنیا میں جا کر قدم رکھ سکے. ان کو آپ یکساں کر دیتے ہیں. جس چیز پہ نقد کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک انگریزی ذریعہ تعلیم کا نظام ہے, ایک اردو ذریعہ تعلیم کا نظام ہے, ایک مذہبی تعلیم کا نظام ہے. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. 12 سال تک بچے کی یہ ضرورت بھی ہے, اس کا حق بھی ہے کہ اس کو براڈ بیس تعلیم دی جائے, وسیع بنیاد تعلیم دی جائے. وسیع بنیاد تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو ابتدائی سے نہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں, نہ انجینئر بنا رہے ہیں, نہ سائنسدان بنا رہے ہیں, نہ مذہبی عالم بنا رہے ہیں. بچے کو ابتدا میں آپ وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو اس کی تہذیبی ضرورت ہے, اس کی سیاسی ضرورت ہے. سیاسی ضرورت سے میری مراد کیا ہے, یعنی وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہاں پر اس کو شہریت کے کن قواعد و ضوابط کا پابند ہونا ہے, اس سے کن آداب کی توقع کی جاتی ہے. اسی طریقے سے میں نے جیسے ہنرمندیوں کا ذکر کیا, اسی طرح زبانوں کا ذکر کیا, یہ چیزیں آپ سکھاتے ہیں. تو ان کو جب آپ سکھا دیتے ہیں ایک بچے کو اور ہر جگہ پر یکساں طریقے پر سکھا دیتے ہیں تو اس کے لیے صحیح تعبیر یہ ہے کہ نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے. اب نظام تعلیم ایک ہو گیا, اس نظام تعلیم کے کچھ مقاصد ہوں گے, ان میں کچھ زبانیں سکھانی ہیں تو ظاہر ہے اس میں کچھ اہداف ہوں گے, ہنر سکھانے ہیں تو ان کے کچھ اہداف ہوں گے. ان کو سامنے رکھ کر مختلف ادارے اپنی کتابیں بنا سکتے ہیں, اپنے نصابات بنا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ 10 چیزیں مختلف نوعیت کی لوگوں کے پاس موجود ہوں اور ان کے مطابق تعلیم دیں. آپ یہ بات متعین کر دیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو لازمی ہیں جو پڑھی جانی ہیں. آپ ایک دائرہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ اختیاری مضامین بھی 2 یا 3 اس سطح پر 1, اس سطح پر 2, اس پر 3 یہ پڑھائے جا سکتے ہیں. ہم نے جب بچپن میں تعلیم پائی تو بالکل یہی صورتحال تھی. تو اگر آپ اس کو سامنے رکھ کر نظام بنائیں گے تو اس میں تنوع بھی ہوگا, اس میں علاقائی ضرورتوں کو پوری طرح ملحوظ بھی رکھا جائے گا, اس میں ادارے بھی بعض بڑے غیر معمولی ہوں گے, وہ بڑی اعلیٰ کتابیں تیار کرا لیں گے. بعض اداروں کے اندر یہ سہولت نہیں باہم پہنچائی جا سکے گی. اسی طرح اساتذہ کا فرق بھی واقع ہوگا, وہ رہنا چاہیے. یہ دنیا اس تنوع پر ہے, البتہ نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے. اردو اور انگریزی, اسی طریقے سے مذہبی اور غیر مذہبی نوعیت کی جو تفریق ہم نے ابتدائی تعلیم میں پیدا کی ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ نہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کے بعد جب بچہ 12 سال کی تعلیم پا لیتا ہے, اب اس کو فیصلے کا حق حاصل ہے. اس کے بعد تو نہ نصاب میں کوئی پابندی ہونی چاہیے نہ نظام تعلیم کے معاملے میں. بس بڑی بڑی باتیں طے کر دینے کے بعد آپ لوگوں کی رہنمائی کریں. اس میں یونیورسٹیاں, اس میں ادارے, اس میں کالج اپنے طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں. ہنرمندی کے ادارے اور طریقے بنائیں گے, ادبیات اور اسی طریقے سے جو سوشل سائنسز ہیں, سماجی علوم ہیں, ان کے پڑھانے والے اور طریقے اختیار کریں گے. تو جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی, اس کو لوگوں نے یکساں نصاب سمجھ لیا, یکساں نظام نہیں, یکساں نصاب نہیں, یکساں نظام. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ ایک اور پہلو جو عام طور پہ ہم نے آج کل دیکھا ہے, والدین کے لیے بہت ہی دقت اور بہت دشواری اور بہت ذہنی تناؤ کا باعث بنتا ہے. یہ بتائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں بچوں کو تعلیم دینی ہے تو تعلیم سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی لیول تک پہنچ کے ڈگری حاصل کر لے. امریکہ جیسے جدید ترقی یافتہ ملک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر 12 سال کی تعلیم بہت ہی اعلیٰ درجے میں دی جاتی ہے اور بہت ہی لوکل سطح پہ, ڈی سینٹرلائز کاؤنٹی کی سطح پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن 20 سے 25% وہ بچے ہیں جو لوکل 12 سال کی تعلیم کو پورا کرنے کے بعد یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں. باقی بچے جو ہیں وہ اپنے ہنر کو پیدا کرتے ہیں, کہیں پر کوئی سروس انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں اور پورے احترام کے ساتھ معاشرے کی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک مقام بھی پیدا کرتے ہیں, معاشی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, نفسیاتی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک دوڑ ہے ڈگری لینے کی, بچے کو اعلیٰ نمبر دلانے کی, اور بسا اوقات تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمارا بچہ اس یونیورسٹی میں گیا, فلاں کا اس میں یونیورسٹی میں گیا, اور بچہ یونیورسٹی لیول کی اسپیشلائز تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ کی نظر میں درست رویہ کیا ہے؟ وہی رویہ کہ جو بچوں کی آزادی کا بھی تحفظ کرے, ان کی صلاحیتوں کو بھی ملحوظ رکھے, ان کے انتخاب کو بھی وقت دے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو انسان مان لینے کے بعد ناگزیر ہیں.
تو اس وجہ سے میں اسی کی تائید کروں گا کہ پہلے 12 سال کی تعلیم ہے جو آپ کو، بلکہ اس 12 سال کی تعلیم میں بھی آپ بتدریج کچھ تبدیلیاں لوگوں کے لیے ضرور کریں. مثال کے طور پر آپ نے پرائمری تعلیم کے بعد کچھ ایسے مضامین میں تنوع پیدا کر دیا جس میں لوگ اپنی صلاحیت اور ذوق کے لحاظ سے اپنی راہ منتخب کر سکیں. اسی طرح آپ نے مڈل تک تعلیم دینے کے بعد پھر لوگوں کو ایک موقع دے دیا کہ وہ چاہیں تو ہنرمندی کے بعض مضامین اختیار کر لیں، اور چاہیں تو ادبیات کی طرف آ جائیں، چاہیں تو سماجی علوم کی طرف آ جائیں، چاہیں تو سائنسی علوم کی طرف آ جائیں. تو یہاں پر بھی آپ کو درمیان میں ان کو موقع دینا چاہیے، یعنی یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ان کے لیے مواقع کا خاتمہ کر دیں. ہر ایک کے لیے یہ موقع موجود ہو کہ وہ 5 جماعت پڑھنے کے بعد بھی ایک طرح کا انتخاب کرنے کی پوزیشن میں ہو، 8ویں جماعت کے بعد بھی ایک انتخاب کرنے کی پوزیشن میں ہو، اس طرح اس کے بعد بھی آپ موقع دے سکتے ہیں. تو یہ مواقع دیتے ہوئے 12 سال کی تعلیم لوگوں کو آپ دیں. پھر اس کے بعد البتہ جس آدمی کے اندر ذوق ہے، رجحان ہے، وہ یونیورسٹی میں جا سکتا ہے، وہ جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ کی 12 سال کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، معاشرہ اٹھائے، لوگوں کو اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس میں حکومت کے ادارے ہی اعلیٰ ترین ادارے ہوں، اس میں لوگوں کے لیے تعلیم کو خریدنی فروختنی نہ بننے دیا جائے. یونیورسٹی تعلیم بڑی مہنگی ہو جاتی ہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. اس کے بعد تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے حالات کس کے ہیں، کون آگے بڑھ سکتا ہے. ہاں البتہ وہ لوگ جو غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہوتے ہوں، کسی خاص فن میں، علم میں ان کا غیر معمولی ظہور شخصی لحاظ سے ہو جائے، ان کے لیے معاشرہ بھی بہت سے مواقع پیدا کرتا ہے اور وہ یونیورسٹیوں میں بھی وظائف حاصل کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی صحیح طریقہ ہے. 12 سال کے آگے آپ نے جو طریقے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے ہاں بہت پست سطح کے لوگوں کو پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب موضوعات کے سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، عام طور پہ ایک عام آدمی یہ اشکال پیش کرتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان سے جب کمیونیکیشن ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، تو ان کا جو بات کرنے کا انداز ہے، زبان کے پہلو سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی ثقیل اور بڑی ہی جس کو آپ کہتے ہیں فصیح الفاظ وہ بول رہے ہوتے ہیں، عام آدمی کنیکٹ نہیں کر پاتا. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ زبان کا تحفظ، اپنی میراث کو پیچھے سے لے کر آنا، اس سے لوگوں کو جوڑنا، یہ بھی ایک ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے جب مذہبی لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کو نہیں سنبھالیں گے تو لوگ اپنی ماضی کی شخصیات سے کیسے کنیکٹ کریں گی. اور دوسری ضرورت وہ پریکٹیکل پریگمیٹک ضرورت ہے کہ عام لوگوں میں زبان اور بیان اور اس کے اسالیب کی ندرت کا وہ شعور اب نہیں ہے. بیلنس رویہ کیا ہے؟ اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مشکل زبان بولتے ہیں تو انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ زبان مشکل ہم نہیں بول رہے، آپ لوگوں کی زبان خراب ہو گئی ہے اور اب تو یہ عالم ہے کہ ہمارے 100 سال پرانی جو اردو تھی، ہمارے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں جو لوگ اردو جانتے، پڑھتے، لکھتے، بولتے ہیں وہ تک ان سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. اس پورے کرائسس کا حل کیا ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت ملحوظ رکھنے کی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے، جیسے ابھی میں نے تعلیمی نظام کے بارے میں بعض سوالات کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کو زبان کیسے سکھانی ہے. زبان ذریعہ ہے، اسی سے آپ نے علوم تک پہنچنا ہے. ایک زبان جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہماری زبان کیا ہے، یعنی جس میں ہم اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کریں گے، یہ دیکھیے ہر جگہ اس کا تحفظ کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ انگلستان میں چلے جائیں یا امریکہ میں موجود ہوں یا دوسرے ملکوں میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنی زبان کے بارے میں، جیسے چین میں ہے، جاپان میں ہے، لوگوں کے اندر ایک خاص شناخت کا احساس ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ چیز بہت مجروح ہوئی ہے، چنانچہ ہم اپنی تاریخ سے رشتہ کاٹتے چلے جا رہے ہیں. اب جو دینی علوم کے ماہرین ہیں ان کا پس منظر بالکل الگ ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ اگر اردو سیکھتے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس کے پس منظر کی زبانیں وہ عربی سے بھی واقف ہوتے ہیں، فارسی زبان سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو زبان کوئی ایسی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ آپ یک بیک ایک روپ دھار لیں گے اور پھر ایک اور بہروپ اختیار کر لیں گے. زبان آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے اور اسی لحاظ سے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ آپ انسان بات کرتا ہے یا انسان کے چہرے پر تاثرات نمودار ہوتے ہیں یا وہ لفظوں کا انتخاب کرتا ہے تو یہ جتنا فطری ہوتا ہے اتنا ہی مؤثر بھی ہوتا ہے. تو علماء بات کر رہے ہوں، سائنس کے لوگ بات کر رہے ہوں، آپ ڈاکٹروں کا بھی بات کرتے دیکھ لیجیے.
آپ سائنسدانوں کو بات کرتے دیکھ لیجئے، کتنی اصطلاحات ہیں جو وہ بے تکلف استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کو بعض اوقات روک کر پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ بیماری کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کر رہے ہیں، فلاں فلاں لفظوں کا مطلب تو بتا دیجئے کیا ہے، فلاں فلاں معلومات کی کیا نوعیت ہے. تو ہر آدمی جو ایک پس منظر رکھتا ہے اس کی زبان بھی وہیں بنتی ہے. یہاں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں زبانوں کی تعلیم میں ایسے غلط رویے اختیار کیے گئے ہیں کہ نہ لوگوں کو اپنی زبان آتی ہے، نہ وہ اپنی علاقائی زبان کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اور نہ ان کو جو انگریزی سکھائی جا رہی ہے وہ آتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے ساتھ کسی زبان میں بھی گفتگو کرنی ممکن نہیں رہتی. یعنی عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی ہر قوم اپنی زبان میں بات کر رہی ہوتی ہے تو اعلیٰ ترین چیزیں بھی اس تک پہنچائی جا سکتی ہیں اور اس کو منتقل کی جا سکتی ہیں. تو اصلاح اس کی کرنی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس کے ایک ماہر کو اور دینی علوم کے ایک ماہر کو اور سماجی علوم کے ایک ماہر کو یہ کہیں کہ وہ جو زبان بولی جاتی ہے آپ کے ہاں بعض کا دودھ بیچنے والے بول رہے ہوتے ہیں، ریڑھی لگانے والے بول رہے ہوتے ہیں، سائیکل ٹھیک کرنے والے بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس زبان میں آپ کو بتائے یا سمجھائے. کوشش کرتے ہیں اہل علم کہ عام آدمی کی سطح پر جا کر بھی اس کو بات سمجھائیں، لیکن بہرحال علم کی اپنی زبان ہے اور معاشرے کو بحیثیت مجموعی اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ علم کی زبان کو عمومی طور پر سیکھے اور سمجھے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ زبانوں کے بارے میں ایک واضح رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ابتدائی تعلیم ہر حال میں علاقائی زبان میں ہوگی، مادری زبان میں ہوگی، اور اس کے بعد آپ طے کریں گے کہ آپ کا علم کس زبان میں ہے اور وہ آپ کی اپنی زبان ہونی چاہیے. آپ نے انگریزی سکھانی ہے، فرانسیسی سکھانی ہے، کوئی اور زبان سکھانی ہے، اس کا وقت وہ آتا ہے جب کہ بچہ زبانوں کے درمیان تفریق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہی طریقہ تھا ہمارے ہاں، اور اس میں ہم نے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، اچھی زبانیں بولنے والے پیدا کیے ہیں، مختلف علوم میں کام کرنے والے لوگ پیدا کیے ہیں. وہ قیامت کون سی آ گئی تھی جس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں غتربوت کر کے رکھ دی ہیں. تو اس لیے رویہ ہمارے طرز عمل میں خرابی کا ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. یہ سوال پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ اپنی میراث کے صحیح علم کے ساتھ آگے بڑھ سکے اور چیزوں کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے. آپ کسی قوم کی زبان جب تبدیل کر دیتے ہیں تو آپ در حقیقت اس کو صدیوں کے حافظے سے محروم کر دیتے ہیں. تو ہماری اردو ہے مثال کے طور پر، اس کے پیچھے فارسی کی تاریخ ہے، عربی کی تاریخ ہے، یہ کم و بیش 1200 سال کی تاریخ ہے. اس کے بڑے لوگ ہیں، اس کی شخصیات ہیں، اس کے علوم ہیں، ان کی اصطلاحات ہیں، ان کے بات کرنے کے طریقے ہیں. یہ ہمارا بچہ مکتب میں سیکھ لیتا تھا، ہم نے سیکھا ان ساری چیزوں کو. جس وقت ہماری تعلیم ہوئی اب آپ نہیں سیکھنے دیتے تو اس کے بعد اس کے لیے علم اجنبی ہو جاتا ہے. اور جو لوگ جدید اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ڈاکٹر مثال کے طور پر، مختلف علوم کے ماہرین، ان سے لوگ محروم ہو کے ان پہ اعتراض نہیں کرتے. ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو کون سے عام لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے اپنی پوری عدالتوں کے اندر طریقہ اختیار کر رکھا ہوا ہے، اس میں کیا وہ سائلین جو قطار لگا کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنی درخواست بھی نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں جب آپ نے تلپٹ کر دی ہیں تو اس سے در حقیقت معاشرے میں بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور لوگ بہت سی چیزوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں. بڑی خوبصورتی سے آپ نے زبان کے اس تحفظ کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار کیا. ایک اور پہلو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہمارا جو ملک ہے پاکستان، ظاہری بات ہے ہماری قومی زبان ہے اردو، اور زبان کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہ ماحول ہی سے اصل میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. محض کسی جزیرے میں بیٹھ کے کتاب کھول کے زبان نہیں آتی. زبان تو سرتسر سما ہے، لوگوں سے سنتا ہے جیسے لوگ بول رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں اتنی بڑی یہ سہولت حاصل ہے کہ ارد گرد معاشرے میں اردو زبان رائج ہے. لیکن مجھے بھی تجربہ ہوا، آپ بھی اس کی تائید کریں گے، کہ اس وقت جو بچے 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں جدید انگریزی اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ اردو بول ہی نہیں سکتے. یعنی ایک تو یہ کہ اردو کو سمجھنا، اس کی زبان کا فہم حاصل کرنا، اس کی تاریخ، اس کے پس منظر سے واقفیت حاصل کرنا، بول ہی نہیں سکتے. اور اردو بولنے کو اب ایک عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، ان میں پڑھے لکھے لوگ جو جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھی زبان یہ اردو بولے گا، لوگ کہیں گے تو جس طرح سرکاری اسکول کے بچے اردو بول رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا لاس ہے اس وقت ہم والدین کو یہ سمجھا سکیں اگر آپ بچوں کو انگریزی سکھائیں وہ بولیں، لیکن اپنی ایک زبان سے محروم کر رہے ہیں تو کتنے بڑے علم سے محروم کر رہے ہیں. اور اس میں جو احساس کمتری کا پہلو ہے، ہم سے بھی بتائیے گا. مغرب کی چکا چوند ہے، ترقی ہے، ہم مروب بھی تو ہوئے نا، ہمیں اپنی زبان بولتے ہوئے شرم آتی ہے. اس میں کیا شک ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں مشرق میں بعض قوموں نے غیر معمولی ترقی کی ہے. آپ عربوں کو دیکھ لیں، ان کے ہاں کیا بڑا انفراسٹرکچر موجود میں نہیں آیا. ملیشیا، انہوں نے
کیا اپنے ہاں وہ چیزیں پیدا نہیں کی جن کو آپ جدید سہولیات کہتے ہیں؟ اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو ابو ظبی میں، آپ کو امارات میں، آپ کو بہت دوسرے ملکوں میں وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو کسی زمانے میں مغربی ملکوں کا امتیاز ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھیں، آپ چین کو دیکھیں. یعنی یہ وہ ملک ہیں کہ جو ترقی کے بام پر پہنچے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی اس ترقی کو مانا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی زبانوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں. تو کوئی بین الاقوامی زبان سکھانا یہ بالکل درست ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا مذہب اس کی زبان ہے نا، عربی زبان ہے، قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ آپ بچوں کو پہلے دن سے عربی زبان سکھانا شروع کر دیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے پہلے اپنی زبان میں علم کا دروازہ کھولنا چاہیے. اسی لیے اصرار کیا جاتا ہے اس بات پر کہ ان کو اپنی مادری زبان میں آپ تعلیم دیں. وہاں سے در حقیقت وہ زبان کے ذریعے سے علوم تک پہنچتے ہیں، نہ کہ زبان ہی کو سیکھنے کے خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو ہم نے ان کو برباد کر دیا ہے. وہ کسی زبان سے بھی اس طرح واقف نہیں ہو پاتے جس طرح کہ ان کو واقف ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کی کوئی قومی زبان ہے تو اصل میں وہ قومی زبان کیوں آپ نے قومی زبان کے طور پر اختیار کی ہے؟ وہ حقیقت میں آپ کی قوم کا تاریخی ورثہ ہوتی ہے. اس کے بغیر کسی زبان کو قومی زبان کہا ہی نہیں جا سکتا. تو وہ آپ کا جو تاریخی ورثہ ہے وہ اپنی ایک تاریخ رکھے گا، اس میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، اس میں لوگوں نے لکھا ہوگا، اس میں علوم وجود میں آئے ہوں گے. یہ سارا حافظہ ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ناگزیر ہیں. اس کے بعد یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا سے معاملہ کرنا ہے، دنیا کے علوم سیکھنے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کون سی زبانیں پڑھنی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کسی ایک بین الاقوامی زبان کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. ایسے ہمارے یہاں لوگوں نے سہولت کی وجہ سے انگریزی کا انتخاب کر لیا. انگریز یہاں آئے تھے، رہے تھے، انہوں نے اپنی زبان پڑھانا سکھانا شروع کیا تھا. تو اس کے لیے ایک پورا آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود تھا. تو اچھی بات ہے. آپ فرانسیسی کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، آپ اسپینش کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، کسی کا بھی کر سکتے ہیں. تو کوئی بین الاقوامی زبان جو آپ کے لیے علوم کا دروازہ کھول دے اس کے لیے آپ کو لازماً اہتمام کرنا چاہیے. لیکن کب، کس موقع کے اوپر جا کر؟ اس وقت جب بچہ علوم اور فنون کا دروازہ اپنے لیے کھولنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہے. اسی طرح ذریعہ تعلیم کس چیز کو ہونا چاہیے؟ یعنی آپ اصرار کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ مثال کے طور پر ریاضی کے لیے، آپ مثال کے طور پر سائنس کے لیے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا لیں. لیکن تمام علوم کے لیے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے اس کا؟ یعنی وہ کون سی نئی بات ہے جو وہاں سے آپ کو ملنی ہے؟ آپ کو اپنی مذہبی تعلیم عربی زبان میں دینی چاہیے، جس طرح کہ میں نے اپنے مضمون میں جو میری کتاب مقامات میں ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور باقی تمام علوم کی تعلیم آپ کو اپنی قومی زبان میں دینی چاہیے. جو بھی آپ کی قومی زبان ہے وہ کسی ملک کی کوئی ہو سکتی ہے، کسی ملک کی کوئی دوسری ہو سکتی ہے. آپ کو صرف ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ سائنس کے علوم اور زیادہ سے زیادہ میتھمیٹکس اور ریاضی اس کو آپ انگریزی زبان میں پڑھا دیں یا کسی بھی دوسری زبان میں پڑھا دیں. کیونکہ ہر علم اپنی ایک زبان رکھتا ہے اور اس میں آپ تراجم کا طریقہ اختیار کر کے حقیقی علم کو اس طریقے سے منتقل نہیں کر سکتے. تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اس سے ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہوتے، وہ دنیا سے بھی معاملہ کرتے، علوم میں بھی ترقی کرتے. ہم نے تو اس معاملے میں جو راستہ اختیار کیا ہے اس نے کسی قابل بھی نہیں رہنے دیا ہماری قوم کو. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں بھی اب ہماری آئندہ نسلوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہونے والا ہے. اور یہ باہر تو پیدا ہو ہی چکا ہے، خود آپ کے ملک میں بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آپ مذہب کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ ان کے رشتے کو منقطع کر دیں گے. والدین بچوں کو چند بنیادی چیزیں سکھا سکتے ہیں مذہبی لحاظ سے. وہ نماز سکھا دیں گے، وہ چند دعائیں سکھا دیں گے، وہ کچھ آداب سکھا دیں گے. اس کے بعد جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اعلیٰ علوم پر مبنی سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس میں کون لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف وہ رجوع کرے گا؟ وہ لوگ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے کسی دوسری زبان میں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سائنس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر انگریزی زبان سے واقفیت نہیں ہے اور انگریزی زبان کی مصطلحات کو آپ نہیں جانتے اور آپ کا وہ پس منظر نہیں ہے تو آپ بہت سی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے. بالکل اسی طریقے سے مذہب کی بھی ایک زبان بن چکی ہے.
وہ کون سی زبانیں ہیں؟ ابتدا میں عربی، پھر فارسی، اب اردو زبان. ان میں سے کوئی ایک زبان لازماً بچوں کو اعلیٰ درجے پہ آئے گی تو وہ اپنی پوری میراث سے منتقل ہوں گے. اس میں بہت سی باتیں کہنے کی ہیں. یہ بڑا المناک باب ہے ہماری تاریخ کا. ہمارے یہاں لوگوں کو اس کا بالکل احساس نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ان کے ساتھ ہو چکا ہے. بالکل ہم سبھی بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی ہے. یہاں تک صورتحال ہے کہ ہم اپنے قومی شاعر کے کلام تک کو نہیں پڑھ سکتے اور سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کا پیغام کیا تھا. مذہب اور باقی جو پس منظر کی چیزیں ہیں اس سے تو ایک رشتہ کٹ ہی چکا ہے. آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ملک ہی میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی سرکاری سطح پہ ریاست کی تائید سے، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ تصوف کو بطور علم کے وہاں پر پڑھایا جائے گا، القادری یونیورسٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی بنیاد پر ریاست کو آگے کوئی اقدام کرنا چاہیے کسی خاص نقطہ نظر کے علم کے فروغ کے لیے کہ وہ وہاں پر پڑھایا جائے، لوگوں کو ترغیب دی جائے اور اس کو ایک سائنس بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے؟ یونیورسٹی کی سطح پر مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہر زندہ معاشرے کے اندر بہت سے علوم کی خصوصی یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں. یعنی دینی علوم کی بھی ہو سکتی ہے، تصوف کی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سے سائنسی علوم ہیں جن میں اختصاص کی یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں. اس پر مجھے کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ آپ 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم دینے کے بعد دیوبندی اپنے مدرسے بنانے چاہتے ہیں بنانے دیں ان کو، اسی طرح اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں ان کو بھی بنانے دیں. تو اگر یہ حق ان کو حاصل ہے تو اسی طریقے سے کسی اور کو تصوف کی بنیاد پر تعلیم دینے کا بھی حق حاصل ہے. یعنی جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ اپنا انتخاب خود کر سکیں، وہ یہ طے کر سکیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس وقت آپ تعلیم میں تنوع بھی پیدا کر سکتے ہیں، اختصاص کے ادارے بھی بنا سکتے ہیں، اور اختصاصی تعلیم کے ادارے جس طریقے سے لوگ بنا سکتے ہیں اس طرح حکومتیں بھی بنا سکتی ہیں. اس میں میرے نزدیک کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حکومت کو چونکہ لوگوں کے ٹیکس کے روپوں پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ فیصلے توازن کے ساتھ ہونے چاہیے. ان میں ایک فرد یا 2 افراد یا 3 افراد کی ترجیحات نہیں، بلکہ پارلیمنٹ کی سطح پر آپ فیصلہ کریں، کیونکہ لوگوں نے جب آپ کو دیا ہے تو آپ اس کے لیے لوگوں کے سامنے جواب دہ بھی ہیں. لیکن اصول کے لحاظ سے یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. تصوف پر دسیوں میرے اعتراضات ہوں گے، لیکن بہرحال وہ ایک علم ہے، فن ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہماری اپنی تاریخ میں دین کی صوفیانہ تعبیر کا بہت غلبہ رہا ہے. اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، خود میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کو سمجھنے جاننے میں بسر کیا ہے. اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. آگے بڑھاتے ہیں ہم صاحب اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، فقہی سوال ہے نماز کے حوالے سے کہ نماز میں یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے. کتنا حصہ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی تعداد مقرر کی گئی ہے آیات کی؟ اور یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ جو دوسری اور تیسری رکعت ہے اس کے اندر بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر وہاں پر بھی قرآن کا کوئی حصہ ملا لیں تو اختیار آپ کو حاصل ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ تو آپ کے انتخاب پر ہے. عام طور پر ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے جب یہ کہا کہ 3 آیتیں تو ہوں، تو اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کوئی ایک آیت یا ایک جملے کا نام تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہم بھی یہ بات بار بار اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن ایک نظم کے ساتھ ترتیب دی گئی کتاب ہے. تو اس لیے میرے نزدیک تو اچھے ذوق کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ کسی ایک پیراگراف کا انتخاب کریں، یا باقاعدہ ربط و نظام کے ساتھ مضمون ایک جگہ سے شروع ہوا ہے، آپ جانیں کہ دوسری جگہ تک پہنچ رہا ہے. اس میں عام لوگوں کے لیے تو یہ بڑی سہولت ہے کہ قرآن مجید میں بعض صورتیں انتہائی چھوٹی ہیں تو ان پہ اکتفا کر لیں. لیکن اگر انتخاب کرنا ہو تو پھر کم سے کم ایک مضمون کا انتخاب کریں. وہ بعض موقعوں کے اوپر 2-3 آیات میں ہوتا ہے، بعض موقعوں پر اس سے زیادہ طویل بھی ہوتا ہے. تو خیال یہ رکھنا چاہیے کہ آپ ایک کتاب سے انتخاب کر رہے ہیں، آپ منفرد جملوں کا انتخاب نہیں کر رہے. تو یہ بات ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تاہم اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی چند آیات پڑھ لی ہیں تو وہ قانونی تقاضا پورا ہو جاتا ہے. لیکن نماز کیا قانونی تقاضے ہی پورے کرنے کا نام ہے؟ یعنی اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک باطن ہے، وہ خدا کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے. اور اس میں یہ لازم کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہم کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، تو گویا علامتی طور پر اس کے بعد قرآن پڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ اگر ملے گی تو اسی کتاب کے اندر سے ملے گی، اور اسی میں خدا کی رہنمائی ہے. اس کا صحیح اظہار ہونا چاہیے. تو پہلے سوال کے جواب میں. دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں بالجہر پڑھائی ہیں
ظاہر ہے کہ وہ فجر کی نماز ہے، وہ مغرب کی نماز ہے، وہ عشاء کی نماز ہے. اسی طرح جو رکعتیں بالجہر پڑھائی ہیں، جس طریقے سے ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں یا جمعے میں پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے مغرب کی پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ان میں تو بالکل طے ہو گیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک حصہ قرآن کا ملائیں گے. آگے کیا ہے اس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو متعین کر کے اللہ کے پیغمبر نے بتا دی ہو. تو زیادہ تر اجمالی یا عمومی ہدایات کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر. یعنی ظاہر ہے کہ آپ ان 2 رکعتوں میں بھی کچھ پڑھتے تھے، لوگ دیکھتے تھے. جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ روایتوں میں دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی نگاہ بھی ہوتی تھی اس پر، تو وہ محسوس کرتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ پڑھنا تو ہے. اب اس کے بعد قیاس یہ کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ لازماً پڑھنی ہے، تو کم سے کم یہ تو پڑھ لی جائے. میرا رجحان یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید بھی ملانا چاہیے، اور اسی طریقے کو قائم رکھنا چاہیے جو ہم نے بالجہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیکھا ہے. تاہم اس میں اختلاف کا امکان ہے، کیونکہ کسی چیز کا پابند اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. تو جب آپ کے لیے اجتہاد اور قیاس کا دروازہ کھلتا ہے تو اس میں اختلاف کا امکان ہوتا ہے. آگے بڑھاتے ہیں غام صاحب اس سلسلے کو. آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا اجتماعی طور پہ، کیا یہ بھی نماز کی سنت جو اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچی ہے اس میں ثابت ہے؟ 2 طرح کے ہمیں رویے نظر آتے ہیں. بعض لوگ بہت سخت ہیں اس معاملے میں اور کہتے ہیں کہ باجماعت نماز کے بعد امام دعا نہیں کروائے گا، انفرادی صورت میں آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن بالعموم ہمیں ہمارے ملک میں بھی اور باقی جہاں پر مسلمان آباد ہیں وہاں اس کا اہتمام ملتا ہے کہ امام ہی ہیں جو پھر اجتماعی دعا کراتے ہیں. نماز کے بعد دعا کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ دعائیں بھی عربی زبانی میں کریں گے. ہر عالم اس بات سے واقف ہے کہ نماز میں دعاؤں کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے. یعنی جب آپ تشہد پر بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں جس کو کہا گیا ہے، تو یہ دعاؤں کی جگہ ہے. اس موقع پر آپ دعائیں کیجئے، آپ عربی زبان میں کریں. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصور دعائیں ہیں وہ دعائیں اہتمام کے ساتھ کریں. آپ اردو میں کریں، آپ کسی زبان میں کریں. تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نماز میں دعا کی جگہ ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے. آپ سجدے میں دعا کریں، آپ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں وہاں دعا کریں. تو دعا ہی اصل میں اور مناجات ہی نماز ہے. نماز کے جو لازمی اذکار ہیں جو عربی میں ہونے چاہیے وہ تو صرف سورہ فاتحہ اور قرآن میں لانا ہے، اور یا خفض و رفع کے موقع پر اللہ اکبر یا اس طرح کے بعض کلمات کہنا ہے. آپ نے نماز میں جو حصہ خاموش ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ تسبیحات پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، تحلیل کرنی ہے، دعا کرنی ہے، رکوع میں دعا کرنی ہے، سجدے میں دعا کرنی ہے. یہ دعا کے مواقع ہیں، تو اس کی تعلیم دینی چاہیے. جب آپ نے غلط رائے قائم کر لی تو اب اس کے بعد پھر لوگوں نے بعد میں دعا کرنا شروع کر دی. نماز کے بارے میں، روزے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں، عمرے کے معاملے میں، تمام عبادات کے معاملے میں، یعنی وہ تمام چیزیں جن میں آپ اللہ اور بندے کے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پوری سختی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. اس میں ادنی درجے میں بھی اگر کوئی راستہ آپ نکالیں گے تو بدعات کی ابتدا ہو جائے گی، اور بدعات کی ابتدا سنت کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور دیکھیے یہاں یہی ہوا ہے، یعنی جو جگہ تھی نماز میں دعا کرنے کی وہ جگہ باقی نہیں رہی. آپ بیٹھے تھے اس لیے کہ اپنے رب سے مناجات کریں، وہ آپ نے کی نہیں. اس میں آپ رسمی چیزیں پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، یا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی دعائیں اس میں کرتے تھے. وہ ساری دعائیں جو ہم کو کتابوں میں ملتی ہیں، حدیث میں ہم کو ملتی ہیں، وہ حضور کی دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں کو سمجھنا، ان کے مطابق خود دعا کرنا، اپنی عرضداشت پیش کرنا، اپنی زبان میں اپنے پروردگار سے بات کرنا، یہ لوگوں کو سکھانا چاہیے. نماز کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی طریقہ نہیں رہا کہ آپ باقاعدہ طور پر اس طرح جیسے کہ امام دعا کرتے ہیں اور مقتدی آمین کہتے ہیں دعا کریں. البتہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ نماز میں دعا کرے، نماز کے بعد بھی دعا کر سکتا ہے. اپنی انفرادی دعا کسی بھی موقع پر کرنا، اس لیے کہ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ جائز ہے. لیکن جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے، یہ طریقہ لوگوں نے اس طرح رواج دیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز رائج ہو جائے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہی دین ہے. دین میں خود اللہ کے پیغمبر کا قائم کردہ طریقہ یہی ہے کہ نماز کے بعد کوئی اجتماعی دعا نہ آپ کرتے تھے، نہ یہ ثابت ہے. ہاں کسی وقت لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا، یا کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ خصوصی طور پر کوئی دعا کی جائے، تو وہ دعا کبھی کبھی کی جا سکتی ہے.
اس طرح سے باقاعدہ طور پر دعا کر کے نماز کا ایسے خاتمہ کرنا کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب دعا ہوگی تو ہم جائیں گے، یہ تو گویا اس کو نماز کا حصہ بنا دینا ہے۔ تو میرے نزدیک اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں اصولی بات یہ ہے کہ جو دنیوی امور ہیں ان میں جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، لیکن وہ معاملات جو خدا اور بندے سے متعلق ہیں ان میں بس جس چیز کو بتا دیا گیا ہے وہ کریں، جس چیز کے بارے میں خاموشی ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو ہمارے دین کی تعبیر کے مطابق بدعت کہتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صاحب یہی وجہ ہے کہ پھر امام مالک نے ایک سخت رویہ بھی اختیار کیا، اور جو عمل اہل مدینہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے تو گویا وہ انگاروں پہ بیٹھا ہے، نماز پڑھو اور فوراً گھر جاؤ۔ تو یہ بھی وہی بات ہی ہے، وہی وجہ ہے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بعض اس طرح کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایجاد کی بات اب مثال کے طور پر جمعے میں دیکھ لیجیے نا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جمعے کے 2 خطبے بہت مختصر 5-7 منٹ کے 2 خطبے دے کے آپ نے جمعہ پڑھا دیا۔ جمعہ ایک اجتماعی چیز ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، کیونکہ لوگوں نے ایک غلط رائے قائم کر لی کہ جمعے کا خطبہ تو عربی میں دینا چاہیے، اب وہ ایک رٹا رٹایا خطبہ ہے جو آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے، لوگوں کو نصیحت تو کرنی ہے، اب پہلے ایک تقریر ہوتی ہے، تو اب وہ تقریر بھی ہمارے یہاں جمعے کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک کوئی ایسا کام دین میں نہیں کرنا چاہیے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ ثابت نہ کر سکیں۔ اسی کا وہ نتیجہ نکلا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں جو طریقہ مقرر کیا تھا، جو سنت قائم کی تھی کہ مسلمانوں کے حکمران آئیں یا ان کے نمائندے آئیں، وہ بھی جب ہم نے تبدیل کیا تو اب لوگوں کو یہ بتانا مشکل ہو گیا ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے۔ ایسا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے وہ متفرق سوالات جو آپ حضرات کی جانب سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے غامدی صاحب کے سامنے رکھے۔ یہی سلسلہ سوالات کا جاری ہے، آئندہ قسط میں بھی انشاءاللہ دیگر موضوعات پہ غامدی صاحب سے تبادلہ خیالات کریں گے۔ پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔